چیز آن لائن ادا کر رہے ہیں. تو چوروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب جا کے جو ہے وہ جیب کتری نہیں کرنی ہے, اب جا کے سیدھا ان کو آن لائن اٹیک کرنا ہے. تو آپ اب اس طرح کے کیسز آپ لوگوں کو سامنا ہوتا ہوگا؟ جی بالکل. ریسنٹلی بھی میں نے 2-3 کیسز بک کیے ہیں اس طرح سے جو کہ فائنینشیل فراڈ کمٹ ہوا ہے ہمارے کلائنٹس کے ساتھ, اور اس میں بینکس بھی انوالو رہی ہیں یا بینکس کے آفیشلس ہیں وہ بھی انوالو رہے ہیں. ناؤ دا ایشو اس کے اس طرح کے جو فائنینشیل اسکیمس ہوتے ہیں وہ کمٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی اس گریڈی نیچر سے نہیں نکل پاتے. ان کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دے آر سیکنگ فار دی unlawful financial gain and the seeking the quick financial gain. تو جب ان کو کال آتی ہے کہ بھائی آپ کا جیتو پاکستان میں یا کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا احساس پروگرام میں آپ کی رقم نکلی ہے, تو وہ فوراً ہی اپنی بایو ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے جو پریکاشن ہے وہ تو ہے آپ کی سیلف اویئرنیس اینڈ دی سیلف کانشیسنیس, کیونکہ اگر آپ اس کو اوائڈ کریں گے تو پھر ہی, کیونکہ آئی پرسنلی بلیو کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. جب تک آپ اس چیز کو اوائڈ نہیں کریں گے اور اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کریں گے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو فون پہ بیٹھ کے کوئی بھی چیز آفر کرتا ہے کہ جی ہم آپ کو اس طرح سے کوئی بینیفٹ دے رہے ہیں, اسپیشلی دا فائنینشیل بینیفٹ, تو آپ اس کو اوائڈ کریں, نمبر 1. سیکنڈلی کہ جب کوئی اس طرح کا کام آپ سے کرنے کو کہا جائے کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ وائی ادر پرسن از سیکنگ مائی پرسنل ڈیٹا, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ہے, اٹس مور دین پرسنل. اگر آپ کسی کے ساتھ, اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ, اپنے کولیگ کے ساتھ, اپنے ڈرائیور کے ساتھ یا اپنے گھر کے کسی ایسے ممبر کے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی پھر آگے چل کے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مس یوز کر سکتا ہے. تو موسٹلی کیسز آتے ہیں, کیسز آن اے ویری فرسٹ انسٹنس, کیونکہ اس کے فورمز جو ہے وہ پہلے تو بینک ہے, جو کنسرنڈ بینک ہے, اس میں آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, ریزولوشن فارم سبمٹ کرواتے ہیں, پھر وہ اس کو ٹریس کرتے ہیں. اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے کوئی لائبلٹی ہے یا ہماری طرف سے کوئی ڈیٹا لیک ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو آپ کی گریوینسز کو ایڈریس کرتے ہیں. ادروائز وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کنسرنڈ ایجنسی, لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس چلے جائیں, جو کہ موسٹلی FIA کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. صحیح. بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. کون سے کامن ہیں جو کہ بینک ریلیٹڈ فراڈ ہے یا اسکیمز ہیں؟ دیکھیں موسٹ کامنلی فشنگ, سوشل انجینئرنگ کے ایگزامپل ہے فشنگ, کہ جس میں آپ کو کال آتی ہے یا آپ کو کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے. جی ہوتا ہے کہ میں اسٹیٹ بینک سے کال, جی میں اسٹیٹ بینک سے یا کسی ادارے سے کال کر رہا ہوں, یا آپ کی جاب یا ہاں بینک کا نام ہو سکتا ہے, اور بینک کے وہ UN نمبر کو کرتے اس کو کہتے ہیں کالر آئی ڈی اسپوفنگ, کہ آپ کو لگے گا کہ بینک کا کال سینٹر کال کر رہا ہے. جی بالکل. جبکہ جو کال سینٹر کی کمیونیکیشن ہے اٹس اے ون وے ٹائپ آف کمیونیکیشن, وہ آپ کے لیے نمبر ہے جس پہ آپ کال کریں گے, بینک اس نمبر سے کبھی آپ کو کال نہیں کرے گا. سو جتنے بھی بینکنگ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بار بار اس چیز کو آپ کو کنوے کرتے ہیں کہ وی ول نیور کال یو اینڈ وی ول نیور آسک یو یور پرسنل ڈیٹیلز. ہم آپ سے کبھی آپ کی پرسنل ڈیٹیلز نہیں مانگیں کیونکہ وہ آلریڈی ان کے پاس ہے, تو وہ کیوں آپ سے مانگیں گے. دیر آر آتھرائزڈ انڈیویجولس ان دا بینک جن کے پاس یہ ہے, تبھی تو ان کو اس رول میں دیا گیا ہے. تو وہ آپ کو کیوں ریچ آؤٹ کر کے آپ ہی کی انفارمیشن جو کہ سب کچھ ہے, جو سب کچھ ہے, اور پھر آپ کو فون بھی ملا رہے ہو, تو وہ آپ سے کیوں مانگیں گے. تو یہ ان جنرل, اور پھر جس قسم کا سینیریو ہو رہا ہوتا ہے, جیسے ٹیکس ریٹرن کی آئے گی تو کوئی FBR بن جائے گا, KYC اگر ہو رہے ہوں گے تو KYC کا پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا, رمضان ہوں گے تو جیتو پروگرام کے اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی طرح کے اسکیم سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں, تو مطلب ہم پھنستے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں ان جنرل تو کامن چیزیں ہیں, وہ تو میں نے آپ سے کوئی ٹرانزیکشن کی تو آپ مجھے فون نمبر ہوگا, میں چیک دوں گا آپ کو, تو میرا اکاؤنٹ اس چیک پہ چیزیں بھی آ جائیں گی. تو پھر کچھ اور چیزیں اسٹچ کرنے کے لیے دے ول کال یو اینڈ گیٹ مور ڈیٹیلس, یا جو لاسٹ ہاپ ہوتا ہے دیٹ از دا ون ٹائم پاسورڈ, جس سے آپ کا ٹرانزیکشن پوری کمٹ ہوتی ہے. جی. سو کبھی بھی آپ سے کوئی OTP مانگے تو یا آپ کا پن مانگے فار, کیونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو IBFT, جو ہوتا ہے انٹرا بینک فنڈ ٹرانسفرز, ایک بینک سے دوسرے بینک کے ٹرانسفرز. دس کوڈ بی یور کارڈ ایز ویل, جو کہ ای کامرس میں یوز ہو. ٹھیک ہے. ادھر بھی ایک OTP آتا ہے, کبھی بھی ای کامرس سائٹ پہ کریں گے تو آپ کو نمبرز آئیں گے جی, جس کے بغیر وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. ہاں کچھ مرچنٹس ہیں جو کہ فرکشن لیس ٹرانزیکشن اپنے کسٹمرز کو دینے کے لیے دے ڈونٹ آسک یو فار دیز OTPs. تو ایسی کوئی چیز بھی ہے تو امیڈیٹلی کمیونیکیٹ وتھ یور بینک, جو بھی آپ کا ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, ان کو فوراً رپورٹ کریں
تاکہ وہ فوراً اس کو اپنے اینڈ پہ ایکشنز لے کے اس کا جو ڈیو ریکورس ہے وہ جو بھی آگے کی جو پیمنٹ اسکیمز ہیں ان سے ٹیک اپ کر کے دین دے کین گیو یو چارج بیکس. صحیح. تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بینک کبھی آپ کو کال نہیں کرے گا, وہ بھی اپنے یونیورسل نمبر سے. اور دوسرا یہ کہ جب بینک کو, آپ نے اتنی اچھی بات کی, جب بینک کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے تو اس کو ضرورت کہ آپ کو کال کر کے آپ کو اتنا ٹائم دیں کہ اور کہیں انفارمیشن لیں. واپس میں آتی ہوں. معظم آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ بینک سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بینک والا تو کوئی انوالو نہیں ہے, اور اگر قصور سراسر آپ کی نادانی کو میں کہوں یا معصومیت ہے تو اس کے بعد پھر کیا طریقہ کار ہے, کیا یہ پیسے کبھی ریکور ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں ویری فرام کیس ٹو کیس, کیونکہ دیر آر 3 فورمز جس پہ آپ اس پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. ون از دی کنسرنڈ بینک, اینڈ کنسرنڈ بینک میں پہلے آپ اپنی کنسرنڈ برانچ میں جاتے ہیں, پھر وہ ہیڈ برانچ میں اگر وہ آپ کی گریوینسز کو ریڈریس نہیں کرتے تو دین یو ہیو ٹو اپروچ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر وہاں پر بھی پھر آپ اسٹیٹ بینک آف, اور کون سے کس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے وہاں پہ ایک گریوینسز ریزولوشن ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, جو کہ اس طرح کی کمپلینٹس کو اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے. صحیح ہے. اور سیکنڈلی جب آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس طرح سے ریلیف نہیں دیتا, دین یو ہیو اندر اپلیٹ فورم جس کو ہم محتسب بینکنگ کہتے ہیں, ombudsperson. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ جا کے اس اپنے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی جو لوور فورمس ہیں جیسے کنسرنڈ بینک ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, بیکاز دے آر کنسیڈرڈ ایز دی ایڈمنسٹریٹو فورمس, ویئر ایز دی جو محتسب بینکنگ ہے اٹس اے کوزا جوڈیشل فورم. تو آپ اس کو ان سینس آف جوڈیشلی بھی اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اپنے کیس کو. اٹس ناٹ ایزی ایز اٹ سیمس ٹو بی. بات کرنے کی حد تک تو بالکل ہم کہیں گے کہ جی آپ جا کے اپلیکیشن فائل کریں, اس کو پرسو کریں, بٹ اٹ از ناٹ ایزی بیکاز یو ہیو ٹو انگیج اے لائر, یو ہیو ٹو انگیج اے پروفیشنل پرسن who will represent your case. اب ایک انسان جس کا 1 لاکھ روپیہ لیٹ سپوز وہ fraudulently withdraw ہوا ہے, اب وہ وکیل کو پیسے دے, پھر وہ الگ سے ان کو فیس دے. اور سیکنڈلی اس میں جو ٹائم کی کنزمپشن ہے, جو انرجی کی کنزمپشن ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو لوگ پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں.